بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں ہوں اسکردو بلتستان میں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم بلتستان کے معروف عالم دین جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد حسینی کی رہائش گاہ پر ہیں۔ آج کیونکہ روز ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، تو اس دن کی مناسبت سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آغا صاحب کے زرعی خیالات آپ تک پہنچائیں۔ میں گزارش کروں گا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد حسینی سے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ قال الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے جشن ولادت باسعادت ختمی مرتبت پیغمبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پر مسرت موقع پہ تمام مسلمانان مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بہرحال پروردگار عالم نے بہت ساری رحمتیں، برکتیں، نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے فراہم کیے۔ بڑی سی بڑی نعمت پر پروردگار عالم نے منت نہیں جتائے، لیکن ایک چیز ہے جہاں پہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اس نعمت کے اوپر، اس نعمت عظمیٰ کے اوپر جو ہے پروردگار عالم نے منت جتائے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی رسول گرامی اسلام کی بعثت، اس پر جو ہے پروردگار عالم نے من اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذات گرامی ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، فضیلت، مرتبت مجھ جیسا کوتاہ زبان بیان نہیں کر سکتا۔ جو مین چیز ہے ہم نے حاصل کرنا ہے وہ ہے اسوہ رسول، سیرت رسول، چونکہ باعث تخلیق کائنات ہے پیغمبر، تو اس حوالے سے تو ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ سیرت پیغمبر اکرم کیا ہے تو مختصراً اگر بیان کریں تو بحار الانوار کی جلد نمبر 16 میں امام رضا علیہ السلام کی طرف سے کہ حدیث وہاں پہ کہ امام حسین علیہ السلام امیر المؤمنین کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کیا کہ بابا نانا پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت کیا تھی، اخبرنی عن مدخلہ و مخرجہ و مجلسہ۔ امام حسین امیر المومنین سے التجا کرتے ہیں، آپ بیان فرمائیں پیغمبر اکرم کی سیرت، ان مدخلہ، گھر کے اندر کیا تھی، و ان مخرجہ، یعنی گھر سے باہر آپ کی سیرت کیا تھی، و ان مجلسہ، مجلس میں آپ کی سیرت کیا تھی۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے پیغمبر اکرم اذا دخل بیتہ او منزلہ، جب پیغمبر اکرم اپنے گھر میں دولت سرا میں داخل ہوتے تھے تو جزع دخولہ علی ثلاثۃ اجزاء، گھر کے اندر اپنے جو وقت ہے اس کو 3 جز میں تقسیم فرماتے تھے پیغمبر اکرم، یعنی بیان کرنے والا امیر المؤمنین اس حدیث کو
اور سننے والا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اندر 3 جز میں جو ہیں تقسیم کرتے تھے، جزء للہ، جزء لأہلہ و جزء لنفسہ۔ گھر کے اندر یہ سیرت تھی کہ ایک حصہ جو ہے وقت کا وہ خدا کے لیے صرف اور صرف، ایک حصہ جو ہے اپنے اہل و عیال بچوں کے ساتھ، زوجات کے ساتھ گفتگو، تبادلہ خیال، اور جزء لنفسی، ایک حصہ جو ہے اپنی ذات اور شخصیت کے لیے، ہر انسان کے لیے اپنی ذاتی کام ہوتے ہیں اس کے لیے مختص قرار دیتے تھے۔ تو یہ سیرت ہے گھر کے اندر، تو ہمیں بھی اس سیرت سے یہ اخذ کرنا ہے، گھر کے اندر جو ہے ایک وقت جو ہے خدا کے لیے، اس کے اندر جو ہے نماز ہو، تلاوت قرآن ہو، اسی طرح جو ہے نماز تہجد ہو وغیرہ وغیرہ، اور یہ گھر کے اندر انجام دیا جائے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اچھی باتیں، غیبت کو ترک کرنا وغیرہ وغیرہ، صلہ ارحام کی باتیں، ایک حصہ جو ہے گھر کے اندر۔ تو پورا وقت جو ہے خدا کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جزء کہا ہے، ایک حصہ جو ہے خدا کے لیے، اور دوسرا جو ہے جزء لأہلی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ جو ہے محراب عبادت میں رہیں، تسبیح و تحلیل میں رہیں، تلاوت قرآن میں رہیں، جمعہ جماعت کے لیے، محافل و مجالس اور بچوں کے لیے وقت نہ دے، یہ بھی سیرت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک حصہ جو ہے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا، بلکہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات اپنے بچوں کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے گھر سے باہر جو ہے سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی یا اپنے جو اہل و عیال ہے ان کو بھی ایک حصہ جو ہے ان کے ساتھ مختص کرنا چاہیے، اور جزء لنفسی، ایک حصہ جو ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے جو کام ہے ذاتی وہ کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو صرف یہی کہ جزء لنفسی ہے یا جزء لأہلی ہے، اس کے علاوہ تو ہے نہیں، یا اپنے ذاتی کام میں مصروف ہوتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ، نہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی وقت دے سکتا ہے، نہ بدبختی جو ہے ایک حصہ صرف اور صرف عبادت کے لیے ہم مختص قرار دے سکتے ہیں، یا تو ہم جزء لنفسی ہو کے رہ جاتے ہیں، یا جزء لأہلی ہوتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہے جزء للہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت یہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے گھر کے اندر اپنے اوقات کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے گھر سے باہر کیا، تو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخزن لسانہ اما لا یعنی، گھر سے باہر جو ہے آپ کی سیرت یہ تھی، بے مقصد بے معنی فضول باتوں سے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتے تھے، کچھ گفتگو نہیں بیان فرماتے تھے، جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہے یا کوئی جو ہے دین سیکھنے کے لیے، مسائل شریعہ کے لیے اگر سوال کریں تو آپ بے شک وہاں پہ جو ہے لب کشائی فرماتے تھے اپنے زبان مطہر کو، یا لبوں کو جنبش دیتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اما لا یعنی، جس کا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، فضول باتوں سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ یہ گھر سے باہر پیغمبر اکرم کی یہ سیرت تھی۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا نبی اللہ دلنی الی الجنہ، مجھے جنت تک جانے کا وہ راستہ بتا دیں، شارٹ کٹ۔ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں مجھے جنت تک جانا ہے، وہاں جانے کا جو راستہ ہے وہ مجھے بتائیں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا انل مما انال اللہ یعنی الیک، یعنی جو چیز خدا نے تمہیں دی ہے اس کو خدا کے راہ میں انفاق کرو، اس انفاق کے ذریعے سے تو جنت تک جا سکتا ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ مجھے خود کھانے کی روٹی نہیں ہے، میں کیا دے دوں، میں فقیر آدمی ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر کچھ نہیں ہے تو پھر انصر المظلوم، مظلوم کی مدد کر لو، یاری کر لو۔ تو عرض کیا یا نبی اللہ میں خود کمزور آدمی ہوں، میں کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو کسی کو کوئی تعلیم دے دو،
جو تو جانتا ہے، مثلا مسائل شرعیہ میں سے کوئی جانتا ہو، اصول اسلام اصول ایمان کا فرق تمہیں معلوم ہو، فروع دین تمہیں معلوم ہو مثلا، تو وہ دوسرے تک جو ہے پہنچاؤ، تعلیم دے دو۔ تعلیم بھی ایک جنت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ عرض کیا یا نبی اللہ میں خود جاہل آدمی ہوں، میں کیا سکھاؤں دوسروں کو؟ تو پیغمبر نے فرمایا اگر ایسا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، جنت تک جا سکتا ہے، ایک راستہ ہے۔ تو لہٰذا پیغمبر اکرم کی سیرت بھی یہی تھی کہ گھر سے باہر جو ہے آپ اپنے زبان مطہر کو کنٹرول میں رکھتے تھے۔ مجلس کے اندر تو فرماتے ہیں امیر المومنین کان مجلسہ مجلس حلم و حیاء و صدق و امانت، یعنی آپ کی مجلس جو ہے کوئی سی بھی مجلس ہو، محفل ہو یا اصحاب کے ساتھ ہو، وہ مجلس 4 باتوں کے اوپر جو ہے مشتمل ہوتی تھی وہ مجلس۔ مثلا مجلس حلم یعنی بردباری، تحمل مزاجی، جس مجلس میں آپ تشریف فرما تھے مخالف کی بات کو آپ سنتے تھے اور برداشت کرتے تھے، یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ تو آج کل جو ہے ایک چیز ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، وہ تحمل، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی وہ صلاحیت جو ہے ہم سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے معاشرے کے اندر، گھر کے اندر اور شہر کے اندر، ملک کے اندر جو ہے فساد پھرنے جو ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ مین وجہ یہی ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ سیرت جو تحمل مزاجی، برداشت کرنا ایک دوسرے کو، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہیں۔ تو لہٰذا مجلس پیغمبر میں حلم، بردباری، اور دوسری چیز حیا، یہ کہ بہرحال ایک چیز ہے جو حیا کے بارے میں جو احادیث بھی موجود ہے کہ من لا حیاء لہ لا دین لہ، جس کے پاس حیا نہ ہو اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے۔ تو لہٰذا مجلس پیغمبر حیا پر مشتمل ہوتے تھے، وصدق، سچائی پر مشتمل ہوتے تھے، وامانت، امانت داری پر مشتمل ہوتے تھے ہر مجلس۔ تو لہٰذا ہمارے وہاں سینٹ سے لے کر جو ہے اسمبلی سے لے کر صوبائی اسمبلی سے لے کر تا الی آخر ہمارے گھر تک اگر یہ محفل مجالس جو بھی ہوں، وہاں پر یہ 4 چیزیں اگر ہوں، تحمل مزاجی، حیا، صدق، سچائی، صداقت اور امانت داری، یہ سیرت پیغمبر ہے مجلس کے اندر۔ تو بس انہی کلمات کے ساتھ آپ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ تحمل مزاجی کا ایک مثال میں سیرت پیغمبر سے، آپ ماہ مبارک رمضان میں روزے سے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب افطار کے لیے دولت سرا کی طرف تشریف لا رہے تھے، چند لوگ جو ہیں مسائل شرعیہ پوچھنے لگے، جوابات دیتے دیتے دیر ہو گئی۔ تو جو آپ کے گھر والے تھے انہوں نے افطار کر کے یہ سوچا کہ پیغمبر کہیں افطار کے لیے تشریف لے گئے ہوں، گھر میں جو کچھ کھانا پکے تھے وہ کھا کے برتن دھو کے سو گئے۔ انس ابن مالک اس وقت پیغمبر اکرم کے دولت سرا میں تھے، چھوٹا بچہ تھا، وہ کہتے ہیں سو گیا تھا تو اتنے میں پیغمبر تشریف لائے۔ تو عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے افطار کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں۔ پیغمبر نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں پانی سے افطار کر کے سو جاؤں گا۔ یہ ہے تحمل مزاجی، حلم، بردباری۔ ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہو تو اس کے اندر جو ہے اگر خدا نخواستہ ماہ مبارک رمضان کے افطار کے دوران پکوڑے کے اندر تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہو جائیں تو ہم پورا گھر کا جو ہے نظام الٹ پلٹ دے دیتے ہیں، پورا جو ہے نعوذ باللہ پورا دن روزہ رکھ کے جو ہے اور گھر کے اندر گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تحمل مزاجی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم پانی سے افطار کر کے آپ بس سو گئے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ سیرت نبی، سیرت ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام پر توجہ کر کے ان کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو
کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگارہ اسی رحمت للعالمین کے صدقے ہم آپ کی بارگاہ میں ہی التجا کرتے ہیں کہ آپ کی سیرت، آپ کے فرامین اس کی طرف متوجہ ہو کے، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آمین۔ بخشے جو مہربانی۔ محترم آغا صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ نے ہمارے محترم آغا صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ آپ نے سیرت پیغمبر کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو آغا صاحب کی گفتگو اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کے نمبروں پر شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی علمی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی فاضل شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے مقام کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے التحسان سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔